اس کے مطابق اس میں سب ملا کر بھی 20-22 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا، اور 30,000 ہائی رائز بلڈنگز، ظاہر ہے کہ ہر بلڈنگ میں کتنے فلیٹس ہوتے ہیں، اگر ان میں 1 فلور یا 2 فلور پہ لوگ گئے اور 10 فلور پہ نہیں گئے، 8 فلور پہ نہیں گئے، 6 فلور پہ نہیں گئے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے نیومریٹرز ہے انہوں نے پورے دن میں کتنے کا مکان کور کیے، گویا ایک نیومریٹر نے ایک مکان بھی کور نہیں کیا جتنے نیومریٹرز کی تعداد تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، صرف دکھاوے کے لیے ایکسٹینشن ہوئی تھی، اور اعداد و شمار پہلے سے طے تھے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے بھی یہی کام کیا گیا تھا کہ مردم شماری تو ایک طرف چل رہی ہے لیکن نمبرز کو انہوں نے نادرا کے ڈیٹا سے نکال کر ایک طرح سے طے کیا ہے۔ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جو مستقل رہائشی کراچی کے تھے ان کو تو کاؤنٹ ایک تعداد کو کیا، اس میں بھی بہت بڑی تعداد کو نہیں کیا، لیکن بہرحال جو اوور آل نمبر سے جب انہوں نے نادرا کے ڈیٹا سے لیا، لیکن وہ لوگ کہ جن کے مستقل پتے کراچی کے نہیں ہیں لیکن وہ کراچی کے رہائشی ہیں، موجودہ پتہ کراچی کا ہے، کوئی 50 سال سے رہتا ہے، کوئی 40 سال سے رہتا ہے، کوئی 20 سال سے رہتا ہے، مردم شماری کا اصول یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا۔ اس میں بھی اصول یہی موجود تھا نا کہ 6 مہینے بھی اگر آپ کا ارادہ بھی ہے رہنے کا تو آپ کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ارادہ بھی ہے رہنے کا 6 مہینے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کراچی کے اوپر شب خون مارا ہے، اور ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں ایسے افراد جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد ملینز میں ہے جن کے مستقل پتے کراچی میں نہیں لکھے جاتے۔ مستقل پتہ اپنا دیہات کا ہوتا ہے، اپنے شہر کا ہوتا ہے پنجاب کا، اور کراچی میں وہ موجودہ پتے کی بنیاد پر رہتے ہیں اور رہنا چاہیے، اس میں کیا عرض ہے۔ ملینز میں اس وقت انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں جو کراچی میں آباد ہیں، تو کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، اس میں کیا عرض ہے، لیکن ان کا مستقل پتہ انٹیریئر سندھ کا ہوتا ہے، کسی اور شہر کا، کسی گاؤں کا، گوٹھ کا، لیکن کراچی میں موجودہ پتہ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر رہائشی ہوتے ہیں، اور مردم شماری کے اصول کے مطابق انہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی نوڈیرو کا ہے، لاڑکانہ کا ہے، جیکب آباد کا ہے، بدین کا ہے، لیکن اگر وہ موجودہ یہاں پر 6 مہینے اس کی رہائش ہے یا رہنا چاہتا ہے تو مردم شماری کے اصول کے مطابق اسے کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کا مستقل پتہ بے شک وہاں کا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہو کہ میں ووٹ بھی وہاں درج کرانا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن کاؤنٹ یہاں پر ہوگا، قانون یہ کہتا ہے۔ اسی طرح کے پی کے تو کہا جاتا ہے کہ پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، پختونوں کی کتنی بڑی تعداد اور ہزارے وال کی کتنی بڑی تعداد ہے، یہ تو اگر آپ کسی بھی پختون سے پوچھیں یا پختون نمائندوں سے پوچھیں تو آپ سے کہیں گے کہ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں پر، اور آپ اس میں اگر کوئی محتاط اندازہ بھی لگانا چاہیں تو اگر آپ پوری بیلٹ لے لیں کے پی کی، جس میں ہزارہ بھی شامل ہے اور مالاکنڈ بھی، اور جس میں سینٹرل کے پی بھی اور ساؤتھن کے پی، پورا کے پی، تو یہ فگر 8-9 ملین تو کم از کم بن جائے گی۔ تو ان کی بیشتر تعداد وہ ہے جس کا مستقل پتہ کے پی میں درج ہوتا ہے، اس کو یہ کاؤنٹ نہیں کرتے یہاں پر۔ جن لوگوں کی افغان باشندوں کی رجسٹریشن ہوئی، ان کی رجسٹریشن اگر پشاور میں ہوئی تھی تو وہ پشاور میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، کراچی میں کاؤنٹ نہیں کیے جاتے۔ انفراسٹرکچر یہاں کا استعمال ہوتا ہے، کام وہ لوگ یہاں کرتے ہیں، رہائش ان کی یہاں ہے، تمام تر چیزیں۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں کسی بستی میں رہتا ہے، اور خاص طور پر کراچی جیسا میٹروپولیٹن سٹی، کراچی جیسا شہر جس میں ظاہر روزگار کے مواقع تھے تو لوگ یہاں پر آتے تھے۔ ابھی بھی پاکستان کی معیشت تو کراچی ہی چلا رہا ہے، جیسے بھی آپ نے اس کے حالات کر دیے ہیں، یہ تو اس پورے حکمران طبقے کے لیے، ان قوتوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ شہر جو پورے پاکستان کی معیشت چلائے اس کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو، اس کی گنتی بھی پوری نہیں کرتے، اس کا بیڑا غرق کر دیا، مافیاز کو مسلط کیا ہوا ہمارے سروں پر، اور مزید بندوبست کر رہے ہو کہ وہ مزید مسلط رہیں۔ تو یہ شہر اپنی انڈسٹری، اپنے روزگار کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، لیکن جو یہاں ہے وہاں گنا تو جائے۔ اگر آپ اسے گنیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے اس شہر کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، جس کو نہیں گن رہے اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ کے اوپر
گنتی بیچ دیتے ہو، وسائل بیچ دیتے ہو، ملازمتیں بیچ دیتے ہو، سب کچھ بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم نے آج شہر کا یہ حال کر دیا کہ آج پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کا تسلط قائم کروا دیا ہے، جس کو پوچھتا نہیں ہے کوئی کراچی میں، جس کی پرفارمنس سے نفرت کرتے ہیں کراچی والے، لیکن یہ تمہارے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے، ہمارے بچوں سے ملازمتوں کا حق تم نے محروم ہمیں کر دیا، ہماری تعلیم تباہ کر دی، ہمارا روزگار تباہ کر دیا۔ یہ سوداگری اب نہیں چلے گی، پہلے کے زمانے لد گئے، یہ بتاؤ نا تم نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ سوداگری اب نہیں چلے گی، پہلے کے زمانے لد گئے، یہ بتاؤ نا تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد قوم کے 32 ارب روپے اگر لگے اس پر، اور اس کے بعد تم نے نکال کر یہ لے کر آئے ہو کہ ہم نے 2 کروڑ 3 لاکھ پہنچا دیا ہے، تو یہ کیا کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ۔ اس لیے جماعت اسلامی کراچی کی واحد سب سے بڑی ریپرزنٹیٹو جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ ہم نے حاصل کیے ہیں بلدیاتی انتخاب میں، سب سے زیادہ سیٹیں ہماری ہیں، مین اسٹریم شہر میں ساری دھاندلیوں کے باوجود الحمدللہ ہماری نمائندے اس وقت کامیاب ہوئے ہیں، اور آئندہ انتخابات میں تو اللہ نے چاہا تو اس سے بھی بڑی طاقت کے طور پر، سیاسی طاقت کے طور پر جماعت اسلامی آئے گی سامنے۔ لیکن اس وقت سر دست مسئلہ یہ ہے کہ اس جعلی مردم شماری کو اگر قبول کر لیا گیا تو یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ مردم شماری اس کو مسترد ہونا چاہیے۔ لوگ کہیں گے تو ہمارے پاس تو یہی طریقہ ہے کہ